بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تفکرات اور الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری اور انبساط، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی تکلیف اور کون سی مصیبت آزمائش ہے اور کون سی سزا۔ اہل علم نے اس حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آزمائش کی گھڑی اور بیماری وغیرہ میں بندہ اگر صبر کرتا ہے، حوصلہ مند رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، جزا و فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں مچاتا اور اللہ سے بدگمانی کا اظہار نہیں کرتا اور نہ ہی نامناسب کلمات اپنی زبان پر لاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی طرف جھکتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی مصیبت اس کے درجات کو بلند کرنے، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے ہے۔ اور اگر بندہ بیماری یا تکلیف یا مصیبت پر جزا و فضا کرنے لگتا ہے، چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، بد دل اور مایوس ہو جاتا ہے، اپنی ناراضی کا اظہار کرتا ہے، زبان سے نامناسب کلمات نکالنے لگتا ہے، واویلا مچانے لگتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے اور شر کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیتا ہے، تو یہ محرومی اور خسارے کی علامت ہے اور سزا کی نشانی ہے۔ یہ دونوں باتیں دراصل قرآن مجید کی دو آیات سے اخذ کی گئی ہیں۔ پہلی بات سورۃ البقرہ آیت 155 تا 157 میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ دوسری بات سورۃ الشورى آیت 30 میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آخر میں یہ گزارش کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ مت سوچیں یا کہیں کہ فلاں مصیبت فلاں پر اللہ کی طرف سے بطور سزا نازل ہوئی ہے، یہ فلاں گناہ کا عذاب ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ سنانے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں دوسروں کے بارے مثبت سوچنا چاہیے، نہ کہ منفی۔ ہر شخص میں کچھ لوگ کمی ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہیں، مثبت میں نفی ڈھونڈ رہے ہیں۔